دیگر اپنی زبان کو معطر فرمائیں آواز بلند سلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ ذاتون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعث الفتن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا الهدى قال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سلام دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں پروردگار کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مومنین مومنات کی اولاد ہیں پروردگار حق محمد و آل محمد انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جو مومنین اور مومنات کسی مصیبت میں ہیں پروردگار ان کی مصیبت کو دور فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ کا شرف عطا فرما، زیارت معصوم کربلا کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واجبات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بارے میں آقا کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں اپنے مولا کے جم سروں اور سوائیوں میں سے قرار دے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عصائر الحسین۔ اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم احشرنا فی زمرۃ الحسین، اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین۔ باب بلندر صلوات۔ واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطۂ با، موالیان امام الاولیاء، تشنگان بادۂ بلا، سائلان دست خدا، عاشقان القفا و حل عطا و انما و لافتہ۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کا ذکر عطا فرما دیا۔ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو لائق ذکر ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو پیکر ذکر ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو قابل ذکر ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو مجسمہ ذکر ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر اگر اللہ کرے تو قرآن بنتا ہے، مصطفیٰ کرے تو کل ایمان بنتا ہے۔ مجلس حسین درسگاہ توحید ہے، مجلس حسین درسگاہ عبادت ہے، مجلس حسین درسگاہ حریت ہے، مجلس حسین درسگاہ انسانیت ہے، مجلس حسین میں
ذکر بھی ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں 1,24,000 نبیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں 12 ائمہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں 14 معصومین کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں نماز کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں روزی کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں حج کا ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس حسین میں اہل بیت کے چند والوں سے تولّہ بھی کیا جاتا ہے، مجلس حسین میں اہل بیت کے سے بغض رکھنے والوں پہ تبرہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا شاہ آست حسین، بادشاہ آست حسین، دین آست حسین، دین پناہ آست حسین، سردار نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ آست حسین۔ وہ کہتے ہیں حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، فرمایا دین آست حسین۔ حسین فقط دیندار شخص کا نام نہیں ہے، اللہ کے دین کو حسین کہتے ہیں۔ دین آست حسین، دین پناہ آست حسین، دین کو پناہ دینے والی شخصیت کا نام حسین ہے۔ سردار نواب دست در دست یزید، اپنا سر تو دے دیا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کہ بنائے لا الہ حق حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ آج اگر لا الہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، آج اگر اللہ کا دین باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ میری بیعت کر لیں۔ حسین نے کیا کہا؟ مثلی، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو بھی حسینی کردار ہوگا کبھی یزیدی کردار کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یہ مجلس حسین کسی کے خلاف نہیں ہوتی، یہ مجلس حسین میں شیعہ بھی آتا ہے، سنی بھی آتا ہے، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا بندہ آتا ہے، اس لیے کہ حسین کی مجلس آباد درسگاہ انسانیت ہے۔ اس مجلس میں یہ مجلس شیعہ کو سنی بنانے کے لیے یا سنی کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں ہوتی۔ شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، لیکن یزید سے بچنا ہے۔ اگر یزید سے بچنا ہے تو حسینی بننا پڑے گا۔ اگر یزید سے بچنا ہے تو حسینی کردار کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں امامت کا تعارف کراتے ہوئے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ بھئی ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اپنے کانوں کو کھولو اور ذرا ہماری آذانوں کی آواز کو سنو۔ کیا کہتے ہیں ہم اذان میں؟ اشہد ان علی ولی اللہ و امام المتقین۔ علی امام المتقین ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی متقین کا امام ہے، علی امیر المومنین ہے۔ تو معلوم ہوا جو علی کو امام تسلیم کرے گا وہ مومن بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، وہ مومن بھی ہوگا اور متقی بھی ہوگا۔ اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ تقوی وقا، یقین، وقا کے معنی سے تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ تقوی کا معنی ہے بچنا۔ کس سے؟ جو اللہ نے حرام کرا دیا ہے اس سے بچا جائے، جو اللہ نے حلال کرا دیا ہے اس کو انجام دیا
علی کے نقش قدم میں چلے گا وہی متقی بھی بن جائے گا, وہی مومن بھی بن جائے گا. اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ, اور پھر کیا کہا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خود سچا بننا اور ہے اور سچوں کی معیشت اختیار کرنا اور ہے. اللہ ایمان والوں سے اور صاحب تقویٰ سے کہہ رہا ہے کہ سچوں کا دامن تھامو. اب سچوں کا فیصلہ اللہ نے امت میں نہیں چھوڑا کہ تم جسے سچا بنا لو اس کا دامن تھام لو, نہیں. ہم بتائیں گے کون ہے سچا, واضح چہرے سامنے آ جائیں گے, کسی قسم کا شک باقی نہیں رہے گا. آج ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ سچا کون ہے, قرآن سے ثابت کریں گے. یہ قرآن کو سب مانتے ہیں نا, ہر مسلمان قرآن کو مانتا ہے. آج اسی قرآن سے ثابت کریں گے, اسی قرآن سے پوچھیں گے اے اللہ کی کتاب بتا دو صحیح یہ سچا ہے کون. تو اللہ فرماتا ہے, آیت مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے رسول, نصارہ نجران علم آ جانے کے باوجود بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے کر آؤ ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں, تم اپنے جیسے لے کر آؤ ہم اپنے جیسے لے کر آتے ہیں. اور میدان میں کرتے ہیں مباہلہ, جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں جھوٹوں پہ لعنت کون کرتا ہے؟ جو خود سچا ہو وہی جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے. اور میدان مباہلہ میں کون جا رہے تھے؟ ہر شخص نے دیکھا, چاہے شیعہ والا تھا چاہے سنی تھا, ہر کتاب میں یہ موجود ہے کہ میدان مباہلہ میں فقط 5 ہستیاں جا رہی تھیں. ایک رسالت میں آپ جا رہے تھے, ایک رسالت میں آپ جا رہے تھے, ایک جناب سیدہ طاہرہ جا رہی تھی, ایک مولا کہناب جا رہے تھے, ایک حسن مجتبیٰ جا رہے تھے, ایک حسین سید الشہداء جا رہے تھے. آگے رسول کی رسالت کا پہرا تھا, پیچھے علی کی ولایت کا پہرا تھا, دائیں بائیں حسنین کی امامت کا پہرا تھا, اور درمیان میں عصمت کی ملکہ فاطمہ زہرا جا رہی تھی. اگر آپ کا دل ہو تو جناب سیدہ کے بارے میں جملے عرض کر دوں. کون ہے فاطمہ؟ عصمت کا حفاظ فاطمہ ہے, عفت کا حجاب فاطمہ ہے, تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے, اللہ کی کنیز خاص فاطمہ ہے, نبی دے باغ بہشت فاطمہ ہے, طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ ہے, سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے, ام ابیہا فاطمہ ہے, ہم شکل نبی فاطمہ ہے, ہم گفتار نبی فاطمہ ہے, ہم رفتار نبی فاطمہ ہے. وہ نبی جو قرآن کی زبان میں کہیں مزمل ہے, کہیں مدثر ہے, کہیں یاسین ہے, کہیں طٰہٰ ہے. اتنا عظیم نبی جس بی بی کی آمد پہ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے, اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جس کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایسا گھرانہ جو مسکین, اسیر اور یتیم کو کھانا کھلاتا ہے. جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بظاہر بیمار ہو گئے تھے تو اس وقت جناب سیدہ نے منت مانی تھی کہ جب میرے بیٹے صحت یاب ہو جائیں گے ہم روزہ رکھیں گے. اور جب امام حسن اور امام حسین صحت یاب ہو گئے سارے گھرانے نے روزے رکھے, سب نے روزہ رکھا. جیسے ہی افطار کا وقت آیا دق الباب ہوا, کون؟ یتیم. سب نے کھانا اٹھا کے دے دیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, افطار کا وقت ہوا, دق الباب ہوا, کون؟ مسکین. کھانا اٹھایا دے دیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا, افطار کا وقت آیا, دق الباب ہوا, کون؟ اسیر. سب نے کھانا اٹھایا دے دیا.
وجہ اللہ، وہ یہ کھانا کسی خواہش کے لیے نہیں کھلاتے، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے، کیا یہ آیت کی جملے ہے کہ ہم یہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، کیا اس گھرانے نے، مولا علی علیہ السلام نے اس یتیم مسکین اور اسیر کو کہا تھا کہ ہم تمہیں اللہ کی قربت کے لیے کھلا رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ جملے نہیں کہے کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ان کی نیت میں یہ تھا، اہل بیت کی نیت میں یہ تھا کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اور اللہ نے اہل بیت کی نیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جن کی نیت کو اللہ قرآن کا حصہ بنا دے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ جو آیت اترنے کے بعد عمل کرے وہ صحابی ہوتا ہے، جس کے عمل پہ آیت اترے وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بھئی یہ سارا پورا سورہ دہر قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب سیدہ کے گھرانے کا، جناب سیدہ کے گھرانے کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ تو میدان مباہلہ میں 5 ہستیاں جا رہی تھیں۔ جب یہ 5 ہستیاں مباہلہ میں گئیں تو عیسائیوں نے دیکھ کر کیا کہا؟ خبردار مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کیا تو کبھی دنیا میں ایک عیسائی بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو معلوم ہوا انہوں نے شکست تسلیم کر لی، اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جو سامنے سے آ رہے ہیں یہ صداقت کا پیکر ہیں، اگر یہ ان سے مباہلہ کر لیا تو پھر ہم پہ لانا آ جائے گا۔ انہوں نے مباہلے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اچھا میرا سوال ہے، کیا مدینہ میں صرف یہی سچے موجود تھے؟ صرف 5 ہی سچے موجود تھے؟ کیا اور کوئی سچا موجود نہیں تھا؟ بھئی اور بھی سچے موجود تھے۔ یہ مباہلہ کا واقعہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ سارا مکہ مسلمان تھا، سارا مدینہ مسلمان تھا۔ سلمان بھی موجود تھے، ابو ذر بھی موجود تھے، اور ابو ذر کے بارے میں روایت بھی ہے کہ کسی آسمان نے ابو ذر جیسے سچے پہ سایہ نہیں کیا، کسی زمین نے ابو ذر جیسے سچے کو اٹھایا نہیں ہے، لیکن ابو ذر مباہلہ میں نہیں جا رہے۔ سلمان جیسا سچا بھی موجود تھا، اور سلمان کے بارے میں رسول نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن سلمان مباہلہ میں نہیں جا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر دنیا والوں کو ایک قانون سمجھانا چاہتے تھے، ایک اصول بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک جنس ہوتی ہے، ایک ترازو ہوتا ہے، جنس کو دیکھا جاتا ہے، ترازو کو تولا جاتا ہے۔ خبردار جن کو میں مباہلہ میں لے کے جا رہا ہوں ان کو جنس نہ سمجھنا، ترازو سمجھنا۔ خبردار ان کو نہ تولنا، سب کو ان سے تولنا۔ اگر ابو ذر سچا ہے تو اس لیے کہ بطول اس کو سچا مانتی ہے، اگر سلمان سچا ہے تو اس لیے کہ علی اس کو سچا مانتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو ان سے محبت کر کر سچے بنے ہیں، جن کو مباہلہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ ہے جو وہاں سے سچے بن کے آئے ہیں۔ یہ وہ ہے جو وہاں سے جن کو اللہ نے سچا بنا کر لے جائے، اور اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کا دامن تھام لو، اور سچوں کا فیصلہ امت پہ نہیں چھوڑا، قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ یہ ہیں سچے، ان کا دامن تھام لو۔ سورہ جمعہ میں آپ جمعہ پڑھتے ہوں گے تو سورہ جمعہ میں یہ آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے یہودیو، اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے ولی ہو، تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو۔ معلوم ہوا جو سچا ہوتا ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ اللہ کی بھری کائنات میں واحد
ایک اور آیت ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 15، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن ہیں تو فقط یہی ہے، فقط یہی ہے۔ فقط کا جملہ کہاں سے آیا؟ انما سے۔ انما میں سمجھا دیتا ہوں، انما ہے کلمہ حاصر۔ حاصر کسے کہتے ہیں؟ حاصر کہتے ہیں تالا لگا دینا۔ جب کسی چیز کو تالا لگا دیا جاتا ہے، مثلا آپ کمرے کو تالا لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندر والی چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اللہ نے قرآن میں کچھ آیات میں کلمہ حاصر استعمال کر کے بتایا کہ جو اس آیت کے مصداق ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، اور جو باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے۔ اب میں چند آیات پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اللہ الہ واحد، اللہ فقط ایک ہے۔ اب اللہ الوہیت سے باہر نہیں جا سکتا، فرعون اور نمرود الوہیت کے اندر نہیں آ سکتے۔ انما انا رسول مبین، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب محمد رسالت سے باہر نہیں جا سکتے، قادیانیت والے رسالت کے اندر نہیں جا سکتے۔ اب اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے جو چادر زہرا کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت سے خارج نہیں ہو سکتے، کوئی بیت والا اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک علی ولی ہے۔ اب اللہ محمد اور علی ولایت سے باہر نہیں جا سکتے، باہر والا ولایت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن ہیں تو فقط یہ ہے، کون؟ آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کا شک نہیں کرتے۔ بھئی آپ کتابیں اٹھا لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، تاریخ کی کتابوں میں فقط دو ہستیاں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف کہنے والا کہتا ہے کہ مجھے رسول کی رسالت میں ایسا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی شک نہیں ہوا تھا، اور دوسری طرف علی حیدر اقرار فرماتے ہیں لو کوشف الغطا لما تک کوئی یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علی کی حد ایمان اتنی بلند ہے کہ سارے پردے ہٹ بھی جائیں تو پھر بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کا شک نہیں کرتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جیسا جہاد علی نے کیا ہے ویسا کسی نے نہیں کیا۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے یہی سچے ہیں، اور انہی کا دامن تھامنے کا اللہ نے حکم دیا، یہی سچے اور ان کا دامن تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام سبات پر امام کیا تھا۔ غدیر کے دن امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دادا علی کی زیارت کی ہے۔ اس زیارت میں امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دادا علی کا تعارف فرمایا کہ ہمارا دادا علی ہے کون۔ اب اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور اس زیارت کو پڑھیں۔ فرمایا کس طریقے سے سلام کیا؟ فرمایا السلام علیکہ یا دین اللہ القویم والصراط المستقیم، اے اللہ کے مستحکم دین علی میرا آپ پہ سلام ہو۔
वसिरातहुल मुस्तकीम, ऐ सिरात मुस्तकीम अली मेरा आप पे सलाम। और फिर क्या कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबुल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून व अन्हु रिसालून। फरमाया ऐ नबी अज़ीम के मालिक अली मेरा आप पे सलाम हो। आप सब कुरान की तिलावत करते होंगे, 30वां पारा पहली आयत, अम्मा यतसाअलून अने नबअ अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। क़यामत के दिन नबअ अज़ीम के बारे में लोगों से पूछा जाएगा। ये नबअ अज़ीम क्या है? नबअ अज़ीम क्या है? आमिर इब्न आस दुश्मन है अली का, हाकिम शाम का दस्ते रास्त है। इसने हाकिम शाम के सामने कुछ अशआर बयान फरमाए। ये कहता है नसरल्लाह का मिन जहल यमना है अल्लाह नबअ आज़म अफ़ज़ल समी अल-फज़्ल व शहदत बिहिल आला। फजीलत वो होती है जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करे। आमिर इब्न आस कहता है नसरल्लाह का मिन जहल यमना है अल्लाह नबअ आज़म अफ़ज़ल, ऐ हिंदा के बेटे हमने नबअ अज़ीम के खिलाफ तुझ जैसे की हिमायत की है। यानी ये भी तस्लीम कर रहा है कि नबअ अज़ीम का मालिक अली इब्न अबी तालिब है। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लक़द जहदत फ़िल्लाहि हक़्क़ल जिहाद व सबरत अलल अज़ाए सब्र हिसाब। कौन अली? फरमाया जब लोग मैदान जंग से भाग जाया करते थे, मेरे दादा अली मैदान जंग में जंग के जौहर दिखाया करते थे। जब लोग भाग जाते थे, मेरे दादा अली मैदान जंग में जंग के जौहर दिखाया करते थे। वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। सच्चे वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की राह में जिहाद करते हैं। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उनका बेटा हूँ, मेरे दादा अली वो हैं जो मैदान जंग में जंग के जौहर दिखाया करते थे। और फिर क्या कहा, वअन्त अव्वलु मन आमन बिल्लाहि व सल्लल्लाहु व जहद व अबदा सफ़तु फी दारि शिर्क। फरमाया जब हर तरफ कुफ्र और शिर्क की वादियाँ थी, कोई पत्थर की परस्तिश कर रहा था, कोई सूरज को खुदा कह रहा था, कोई चांद को खुदा मान रहा था, कोई पत्थरों के सामने झुका हुआ था, जब हर तरफ गुमराहियाँ थी, हर तरफ तारीकियाँ थी, मेरा दादा अली अल्लाह का नूर बनकर चमक रहा था। मेरा दादा अली अल्लाह का नूर बनकर चमक रहा था। और फिर फरमाया फज़लुका ला युख्फ़ा व नूरुका ला युत्फ़ा। कौन अली? जिनके फज़ाइल को छुपाया नहीं जा सकता। अली के फज़ाइल को छुपाया नहीं जा सकता। व नूरुका ला युत्फ़ा, अली का नूर बुझने वाला नहीं है, भूखों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अल्लामा हदी से किसी ने कहा था कि अली के बारे में कुछ बयान करें, तो अल्लामा हदी ने कहा था कि उस शख्सियत के बारे में मैं क्या बयान करूं कि दोस्तों ने भी जिसके फज़ाइल छुपाए और दुश्मनों ने भी जिसके फज़ाइल छुपाए। दोस्तों ने छुपाए तकिया की वजह से, दुश्मनों ने छुपाए बोझ की वजह से, मगर इसके बावजूद भी मशरिक़ व मग़रिब अली के फज़ाइल से पुर हो चुके। और जब खलील इब्न अहमद फ़राइदी से किसी ने कहा था कि अली की इमामत की क्या दलील है तुम्हारे पास, कि अली सारे इंसानों का इमाम है, इसकी दलील क्या है? तो खलील इब्न अहमद फ़राइदी कहता है इहतियाजुल कुल्ल इलैहि व इस्तिग़नाउहु अन्हु दलीलुन अला अन्नहु इमामुल कुल। फरमाया सारी इंसानियत का अली का मोहताज होना, सारी इंसानियत का अली का मोहताज होना और अली का सारे इंसानों से बेनियाज होना इस बात की दलील है कि अली सारे इंसानों का इमाम है। सारी इंसानियत अली की मोहताज, लेकिन अली किसी का मोहताज नहीं है। ये इस बात की दलील है कि अली सारे इंसानों का इमाम है और यही अली है। लेकिन आप जब आए हैं मस्जिद कूफा में 19 माह रमज़ान को, तो अली ने देखा कि अली का कातिल इब्न मुलजिम मस्जिद में लेटा हुआ था। जब अली मस्जिद में दाखिल हुए, अली ने इसे कहा उठ नमाज पढ़। ये कौन था? अली का दुश्मन था, अली का कातिल था और अली जानते थे मेरा कातिल है, लेकिन उसे क्या कहा? उठ नमाज पढ़। अली अपने दुश्मन से भी बर्दाश्त नहीं करते कि वो नमाज न पढ़े। जरा सोचिए तो सही, अपने चाहने वाले से
یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے ظاہر خریدا، یہ اتنا سخت ظاہر تھا کہ اگر میں سمندر میں ڈال دیتا سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی، اتنا سخت ظاہر تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے اپنی تلوار کو اس ظاہر میں بچایا اور میں نے وہی تلوار علی کے سر پہ ماری جب علی سجدے کی حالت میں تھے، علی سجدے کی حالت میں تھے، اور میں نے علی کے سر پہ تلوار ماری۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب علی کے سر پہ تلوار لگی، علی کا سر شکافتہ تھا، علی زخمی تھے، تو علی نے کیا جملے کہے؟ یہ نہیں کہا بیٹا حسن مجھے سہارا دو، بلکہ فرمایا بیٹا حسن نماز مکمل کرو۔ سر زخمی ہے لیکن کہا کہ نماز مکمل کرو، اور یہ پہلی نماز تھی علی کی جو علی نے اپنے بیٹے حسن کی اقتدا میں پڑھی۔ اور روایت کہتی ہے جب علی نماز پڑھ رہے تھے کبھی دائیں کروٹ گر جاتے اور کبھی بائیں کروٹ گر جاتے۔ اتنی عظمت ہے اس نماز کی، اور ذرا سوچے تو صحیح علی کی بیٹی نے وہ نماز کیسے پڑھی ہوگی۔ شام غریبہ کا ماحول تھا اور کھلے آسمان میں کھڑی تھی علی کی بیٹی، ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا پروردگار میں علی کی بیٹی ہوں، شریعت کا مسئلہ جانتی ہوں، عورت جب بھی نماز پڑھے برقع پہن کے نماز پڑھے، لیکن زینب کی مجبوری ہے، میری چادر میرے اکبر کا قاتل لے گیا، پروردگار زینب کی بے رضا نماز قبول فرما، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بڑا مشکل تھا نانا کے شہر کو چھوڑنا، بڑا مشکل تھا نانا کے شہر کو چھوڑنا۔ جب پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر رہے تھے نا، قرآن کہتا ہے پیغمبر بڑھ بڑھ کے مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اللہ نے تسلی دے کے کہا میرے رسول غم نہ کر، ہم فاتح بن کے لوٹ آئیں گے۔ رسول مکہ چھوڑ رہے تھے، رسول کو یقین تھا میں واپس آ جاؤں گا۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، حسین کو یقین تھا میں نے واپس نہیں آنا، میرا اکبر مارا جائے گا، میرا قاسم مارا جائے گا، میرے عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے، میری زینب کی چادر لوٹ جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ام سلمہ آئی ہیں حسین کے پاس اور کہا حسین میں نے سنا ہے عراق کی تیاری کر لی ہے۔ کہاں نانی اماں عراق کی تیاری کر لی ہے؟ کہ میں نے میرے نانا سے سنا تھا کہ جب حسین عراق جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا۔ کہ حسین عراق نہ جا، کہ نانی اماں اگر میں عراق نہ جاؤں اللہ کا دین نہیں بچتا۔ کہ حسین اگر جانا بھی ہے اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے نہ جا۔ حسین فرماتے ہیں اگر زینب جیسی بہن نہ آئے میرا مقصد کربلا میں دفن ہو جائے گا۔ شام میں کون بتائے گا میرا بھائی باغی نہیں تھا نوازی تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کون بتائے گا میرا بھائی نوازی تھا۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں حسین تیرے نانا نے مجھے ایک شیشی دی تھی، اس میں مٹی بند کر کے دی تھی اور کہا تھا جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ حسین فرماتے بیوی ام سلمہ سے نانی اماں نانا نے مٹی دی تھی، میں تمہیں کربلا کا منظر دکھاتا ہوں۔ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ ام سلمہ نے منظر دیکھا، منظر کیا تھا؟ ایک جوان ہے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ ام سلمہ نے ماتم کر کے کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا جوان علی اکبر۔ دوسرا منظر ام سلمہ نے دیکھا، ام سلمہ نے رش کر لیا، منظر کیا تھا؟ ایک جوان ہے، فرات کا کنارہ ہے، بازو قلم ہو چکے، کہا میرا بھائی عباس ہے۔ تیسرا منظر دیکھا ام سلمہ نے، منظر کیا تھا؟ ایک جوان ہے، سر سجدے میں ہے، خنجر چل رہا ہے، بہن 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھ رہی ہے۔ اگلا منظر ام سلمہ نے دیکھا، منظر کیا تھا؟ خیمے جل چکے ہیں، علی کی بیٹی ہے، خیموں میں جاتی ہے، سجاد کو کاندھوں پہ اٹھا کے باہر لاتی ہے اور کہتی ہے حسین تو نے اکبر کا لاشا اٹھایا، میں سجاد بچا کر لے آئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے جب حسین نے مدینہ کی تیاری کی ہے نا، جب مدینہ کی تیاری کی ہے، ایک ایک بیوی گھر سے باہر آتی، ایک ایک غشی جا کے سوار کراتا۔ ذرا تصور تو کرو یہ کون بیویاں گھر سے باہر آ رہی تھی؟ وہ بیویاں گھر سے باہر آ رہی تھی جو ماں کی قبر پہ بھی رات کی تاریکی میں جاتی تھی۔ روایت کہتی ہے جب ام لیلہ گھر سے باہر آئی اکبر نے جا کے سوار کرایا، جب ام فرما گھر سے باہر آئی قاسم نے جا کے سوار
اور جب علی کی بیٹی کے قدم گھر سے باہر آئے، اب ایک ہاشمی نہیں، اب سارے ہاشمی اٹھے۔ روایت کہتی ہے زینب عالیہ کے قدم رک گئے اور کہا بھیا حسین آج وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو سوار کرائے گا۔ حسین کی آواز میں بیٹا سجاد جا پھوپھی اماں کو سوار کرا۔ ہو گئی زینب کبریٰ سوار۔ راوی کہتا ہے میں یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا، میں نے 11 محرم کا منظر بھی دیکھا۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کا دن تھا اور جب سب مارے گئے تنہا رہ گئی علی کی بیٹی زینب، نظرت یمیناً و شمالا۔ اور زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے کہ اکبر بیٹا باز مائی آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ سجاد سجاد آئے اور کہا پھوپھی اماں کوئی نہیں آئے گا سوار کرانے، میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جا۔ ہو گئی زینب کبریٰ سوار۔ اب اونٹوں کو اٹھایا گیا، لیکن اونٹوں نے چلنے سے پہلے ایک دوسرے کو کچھ کہنا شروع کر دیا۔ عزاداروں جب یہ منزل آئی زینب کبریٰ کہتی ہے بیٹا سجاد تو امام وقت ہے، مجھے اتنا تو بتا دے یہ اونٹ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں۔ سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ اونٹ